آپ نے فرح خان پر الزام لگایا آپ نے اور عطا تارڑ صاحب نے کہ جی ان کو جو فیصل آباد میں زمین دی گئی ہے وہ قوانین سے ہٹ کے دی گئی ہے، اب انہیں نومبر دسمبر میں ملی، آپ نے کہا کہ جی یہ بہت سستی دے دی ہے، 60 کروڑ کی زمین 8 کروڑ کی دے دی ہے، مگر یہی زمین انہی علاقوں میں 10 ایکڑ کی نہیں 4 ایکڑ کی ایاز صادق صاحب کو الاٹ ہوتی ہے، اپریل میں جا کے الاٹ ہوتی ہے، اسی قیمت پر الاٹ ہوتی ہے، تو آپ وہاں پہ بھی ٹارگیٹنگ کر رہے ہیں کسی بھی طریقے سے سبق ہی سکھانے کے لیے؟ نہیں دیکھیں شاہزیب صاحب، اس میں ایک ایشو جو ہے وہاں پہ جو وہاں کی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں ان کی پرائس اسیسمنٹ کا ابھی بھی کوئی معاملہ ہے، لیکن ان کے کیس میں اور ایاز صادق صاحب کے کیس میں جو میرے پاس انفارمیشن ہے، کیونکہ ابھی اینٹی کرپشن اس کی انکوائری کر رہی ہے اور ہمارا یہ خیال ہے کہ انہوں نے ایک بہت بڑا فائنینشیل بینیفٹ فرام دا پوزیشن آف دا گورنمنٹ حاصل کیا ہے۔ ایاز صادق صاحب کیسے گین کر سکتے تھے فرام دا پوزیشن آف گورنمنٹ؟ وہ تو تب کی اپوزیشن تھے، اور اس وقت اگر وہ کوئی ایسی چیز کرتے جس میں حکومتی وسائل کا استعمال کر کے اپنے لیے کوئی نفع حاصل کرنا ہوتا تو پھر تو یس بالکل قابل اعتراض ہوتا۔ اور اگر ایاز صادق صاحب کی وہ پوزیشن، کیونکہ اس کے اندر ڈفرینٹ کیٹیگرائزیشنز ہیں، اگر وہ فٹ بک کی پراپرٹی ہے، فٹ بک اکنامک زونز کے لیے اپنی لینڈ کو اویلیبل کرتی ہے، اس کے اوپر کچھ ٹیرفس انہوں نے پرووائڈ کیے ہوئے ہیں کہ کون سا پلاٹ کس پرپس کے لیے ہوگا، اگر وہ اس کیٹیگری میں فال کرتا ہے تو وہ ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں۔ وہاں پر یہ کیٹیگری بھی ہے جو کہ فری اکنامک زون کے اعتبار سے مجھے ایک ٹیکس فری پلاٹ دیتی ہے، مجھے اگلے 10 سال کے لیے ٹیکس ہیون پرووائڈ کرتی ہے۔ یہ جو آپ کی لاجک ہے، یہ جو آپ کی لاجک ہے، ظاہر اس میں وزن ہے کہ ایاز صادق صاحب تو اپوزیشن میں تھے، انہیں حکومت وہ کیسے حکومت سے فائدہ لے سکتے تھے؟ تو یہ کاؤنٹر سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر 83 لاکھ روپے فی ایکڑ زمین فرح خان کو ملی اور اگر فرح خان کو فائدہ دیا گیا تھا کیونکہ یہ بشرا بی بی کے قریب تھیں، تو 83 لاکھ روپے فی ایکڑ ہی زمین کیوں ایاز صادق کو دی گئی؟ کیونکہ وہ تو انہیں تو فائدہ نہیں دینا تھا نا، وہ تو بشرا بی بی سے کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے۔ نہیں شاہزیب صاحب، میں آپ سے وہی عرض کر رہا تھا کہ اگر لیٹ سے کہ میں نے ایک فیڈ بیک اتھارٹی کریٹ کی ہے تو اس کی کیٹیگرائزیشن ہے، سرٹن سیٹس ہیں وہاں پر پلاٹس کے، ڈفرنٹ نیچر کے پلاٹس ہیں ڈفرنٹ ٹائپ آف انڈسٹری کے لیے۔ ایک انڈسٹری ایسی ہے جس کے لیے ہم اس کو ٹیکس فری کرتے ہیں، ہم وہاں پہ ایک انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرنے کے لیے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس کے لیے وہاں پہ فورن انویسٹرز کو لاتے ہیں تو ان کو ہم ایک سرٹن طرح کی چھوٹ دیتے ہیں۔ صاحب آپ دیکھ لیجئے گا ان کی پلاٹس کی پرائسز بھی ان کی، ملک صاحب دیکھیں اب سیم ہے، آپ دیکھ لیجئے گا ایاز صادق صاحب کو بھی اسی ایریا میں الاٹمنٹ ہوئی ہے، اسی پرائس پر الاٹمنٹ ہوئی ہے، اسی طریقے سے الاٹمنٹ ہوئی ہے، وہ سیم ہوا ہے۔ بغیر کہ ٹارگیٹنگ جو آپ کے خلاف ہوتی تھی، جو غلطیاں عمران خان صاحب نے کی، جو بویا وہ آج کاٹ رہے ہیں، اگر آپ بھی اسی طریقے سے بوئیں گے تو پھر اسی طریقے سے کاٹیں گے ملک صاحب۔ اگر آپ ٹارگیٹنگ کریں گے، احتساب کی جگہ انتقام کریں گے۔ میں سر آپ کو اشور کر سکتا ہوں، وی کین کیپ اٹ آن سم ادر ڈے آپ کے پروگرام میں ساری ڈیٹیل اینٹی کرپشن اتھارٹیز سے جو انویسٹیگیٹرز ہیں ان سے لینے کے بعد آپ کو اس بات کا یقین دلا سکتا ہوں کہ یہاں پر بالکل ایسا نہیں ہوگا۔ یہ ایبسلیوٹلی کلیئر ہے آپ کے سامنے، 3 ماہ سے ہماری حکومت ہے، ہم نے ابھی تک ان کے بڑے بڑے کلیئر آپ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ اگر ہم ان کے شوگر سکینڈل کو پروب کریں گے تو آدھی سے زیادہ فیڈرل کیبنٹ اندر ہوگی، پنجاب کی پروونشل کیبنٹ جو اتھارٹیز جن کے اوپر یہ جرم جاتا ہے کہ کنہوں نے سبسڈیز دی تھی اندر ہوگی، ویٹ کو انویسٹیگیٹ کریں گے، یہ سب کچھ ہوگا۔ پر آپ کے سوال کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے یہ گورنمنٹ اپنی احتیاط کا دامن جہاں پر بہت گلیئرنگ اور اس طرح کی صورتحال پیدا نہ ہو، یہ اپنی اس پوزیشن کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ مقدمات پر سیاست کی بنیاد انہوں نے رکھی ہے، ہم نے نہیں۔ مقدمات پر لوگوں کو دیوار کے ساتھ لگانا ان کا وطیرہ تھا، ہمارا نہیں۔ ان 3-4 ماہ میں جب سے بھی یہ گورنمنٹ قائم ہے، آئی کین ایشور یو کہ پنجاب گورنمنٹ نے سب کچھ ہوتے ہوئے، وسائل کے ہوتے ہوئے، اطلاعات کے ہوتے ہوئے، ہم پراپرلی پروب کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اگر کسی کیس کے اندر ہمیں، اور بہت کچھ ہے، میں آپ کو بتاؤں یہاں پر کرپشن کی وہ کہانیاں ہوش ربا ونس یہ آپ کے سامنے آئیں گی تو اس کی نظیر آپ کو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملے گی۔ پاکستان کے خزانے کو، پنجاب کے خزانے کو جس بے دردی سے لوٹا گیا ان کے 3-4 سالوں میں، اس کی کوئی نظیر نہیں ملے گی۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی باتیں بھی محض تحریک انصاف کی طرح پریس کانفرنس کی حد تک اور بیانیاں بنانے تک نہیں ہوں گی، ثابت کرنے تک بھی ہوں گی۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یقین ہے تو امید کرتے ہیں کہ وہ کیسز کی صورت میں بھی اور سیاسی احتساب یا سیاسی انتقام نہیں ہو رہا ہوگا، احتساب ہو رہا ہوگا۔ آخری کوشچن، عمران خان صاحب نے آج کہا ہے 20 آؤٹ آف 20، 20 میں سے 20 کی 20 سیٹیں جیت جائیں گے۔ میرے علم میں ہے کہ آپ خود کیمپین میں اس وقت مصروف ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ 20 کی 20 تحریک انصاف نکال جائے گی؟ آپ کو تو 9 چاہیے، اگر وہ 9 بھی آپ کو نہیں جیتنے دیں گے تو آپ کی حکومت گئی پنجاب میں۔ دیکھیے میں
احترام کا دامن ملحوظ رکھتے ہوئے کہوں گا ایک دیوانے کی بڑھ سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے. مجھے تو لگتا ہے 20 کے 20 تو ان کے پاس اپنے کینڈیڈیٹس بھی نہیں ہیں, ٹکٹس بھی شاید پورے نہیں ہیں ان کے حلقوں میں. میں بہرحال آپ کو یہ اشور کر سکتا ہوں کہ میں کیونکہ ہم کیمپین میں حصہ نہیں لے سکتے بیکاز بینگ دا پارٹ آف دا کیبنٹ, تو میں جنوبی پنجاب پہ کیونکہ ہم نے یہ اشور ضرور کرنا ہے کہ کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہ ہو. ایک کمپلیٹلی ہمیں 2 بڑے بیڈ سگنلز موصول ہوئے ہیں جو ایک کراچی کے الیکشن میں MQM اور TLP والا, اور ایک ریسنٹ پاسٹ میں کیمپین کے دوران وہ نذیر چوہان صاحب کو اور وہاں پہ جو PTI کے کینڈیڈیٹ تھے وہ فائرنگ کا واقعہ. تو ہم اشور کر رہے ہیں کہ یہ بالکل ایک ڈی ویپنائزڈ اسلحے کے بغیر ایک فری اینڈ فیئر انوائرمنٹ جس میں ووٹر اپنا حق رائے دہی استعمال کرے. تو مجھے ایک پلس تو آ رہی ہے. میں الیکشن کیمپین کا حصہ نہیں ہوں لیکن میں پلس فیل کر سکتا ہوں اور میں یہ دیکھ سکتا ہوں کہ کم و بیش فیئر اسیسمنٹ پہ میں آپ سے کہوں کہ یہ 17 سے 18 سیٹیں مسلم لیگ بڑی واضح طور پہ جیت رہی ہے. 1-2 میں ہمارا کنٹیسٹ ہے. ہوپ فلی یہ جو عمران خان کہہ رہے ہیں 20 کی 20 سیٹیں جیتنے, اب وہ حمایت حاصل نہیں ہے جس کی بنیاد پر وہ کچھ سیٹیں جیت جایا کرتے تھے. اب عوامی حمایت کی بات ہے اور وہ انشاءاللہ مسلم لیگ کے ساتھ ہے. سر